أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ رمضان کا مہینہ ہے اور ہر آدمی کچھ نہ کچھ نیکی کو اپنا زیادہ کرنے کے لیے، بلند کرنے کے لیے، نیکی بڑھانے کے لیے کوشش میں لگا ہوا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے مسجدیں بھر رہی ہیں، کافی تعداد میں لوگ جو عام دنوں میں نماز نہیں پڑھتے تھے وہ نماز پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں۔ بہت ساری جگہوں پہ الحمدللہ عورتوں کا بھی بڑا مجمع لگتا ہے۔ جو کام نیکی کا کبھی نہیں کرتے تھے سال بھر میں، وہ ایک ایک نیکی کا کام رمضان المبارک کے مہینے میں لوگ کرتے ہیں۔ تھوڑی سی نیت کی درستگی کی سخت ضرورت ہے۔ نماز پڑھانے والا نماز پڑھاوے اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر اس کے دل میں یہ آوے کہ بھائی مقتدی لوگ ہماری آواز سن کر کے، تلاوت سن کر کے خوش ہو جائیں گے، تو وہ نماز آسمان پہ نہیں جائے گی۔ نماز پڑھنے والے اس لیے نماز پڑھیں کہ لوگ مجھے اچھا کہیں گے، نیک آدمی سمجھیں گے، وہ نماز آسمان پہ نہیں جائے گی۔ زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ دے اور لوگوں میں دکھاوا کرے، مجمع میں زکوٰۃ دے، مسجد میں لوگوں کو بیٹھا کے زکوٰۃ دے، لوگوں کے سامنے زکوٰۃ بانٹے کہ دیکھو میں بڑی رقم زکوٰۃ کی بانٹ رہا ہوں، کہ لوگ ہم کو کہے کہ بہت بڑا دیندار ہے یا بڑا پیسہ والا ہے۔ وہ زکوٰۃ آسمان تک نہیں، اللہ تک نہیں پہنچنے والی۔ نیت کی درستگی ہر ایک نیک عمل میں بہت ضروری ہے۔ انما الاعمال بالنیات، انسان کے نیک عمل کا دار و مدار وہ نیتوں کے اوپر ہے۔ مجرم ہے وہ آدمی جو علماء کو، حفاظ کو، قراء کو، بڑے بڑے عالم کو لائن میں لگا کر کے زکوٰۃ تقسیم کرتے ہیں، لائن میں لگا کر کے زکوٰۃ تقسیم کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں ایسے ہیں اس میں جو اپنا کام بھی اسی سے چلاتے ہیں، ان کی روزی روٹی ہے، وہ سفیر ہیں، محنتانہ بھی لیتے ہیں، کمیشن خور ہیں، مگر اس میں بہت سارے لوگ لائن لگنے والے میں ایسے بھی ہیں جو صرف اللہ کی رضا کے لیے دھوپ کی برداشت اور لوگوں کی پھٹکار اور لوگوں کی ذلتیں سہتے ہیں، اور وہ بھی لائن میں ہوتے ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سامنے والے کا پیسے کی وجہ سے دماغ خراب ہے اس لیے لائن میں لگا دیا ہے، مگر چلو تھوڑی دیر کی مشقت ہے، جھیل لیتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، مگر وہ اللہ والا ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کو چنا ہے، اس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے، بڑے بڑے شیخ الحدیث ہوتے ہیں، اس کے سینے میں قرآن اور حدیث کا علم ہوتا ہے، اور اسے وہ ذلیل کر رہا ہوتا ہے اور لوگوں کو دکھا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو ہم اتنی لوگوں کو، اتنی مدرسوں کو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ سب نیت کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آدمی دینے والا اس طرح دے کہ دایاں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، اور پھر مزید یہ ہوتا ہے کہ دینے والا دے تو دیتا ہے، اور جس کو دیتا ہے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی اعتبار سے احسان جتاتا ہے۔ میں نے تم کو دیا تھا نا، میں نے تمہارے مدرسے میں دیا تھا نا، میں نے تمہاری فلاں وقت میں مدد کی تھی نا، میں نے تم پر یہ احسان کیا تھا نا۔ یہ ایسا ہو گیا جیسے وہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، وہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ احسان کرو، دو مدرسے بھی چل رہے ہیں، مساجد بھی چل رہے ہیں، مکاتب بھی چل رہے ہیں، غریب بھی پل رہے ہیں، یہ سب کو دینا ہے اور خوب دینا ہے، اور اللہ نے دیا ہے اور اللہ کے لیے دینا ہے۔ کسی اور کے دکھاوے کی بات اس میں ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان کی مثال جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں اس شخص کی طرح ہے جو ایک دانہ بوئے اور اس سے 100 دانہ حاصل کرے۔ 7 سنابل، ہر دانے میں ایک دانہ بویا، اس سے 100 بالیاں ہوئی، اور ہر بالی میں 100 دانے ہو گئے، تو آپ دیکھیے کتنا ہو گیا۔ یہ ایسا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کرے، اور اگر اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، دکھاوا مقصود ہے، تو پھر
ایسی حالت میں انسان کے وہ عمل قبول نہیں کیا جائیں گے۔ میۃ حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے خوب بڑھا دیتا ہے نیکی کو، اور وہ بڑی وسعت والا ہے اور جاننے والا ہے۔ تو اللہ کے لیے ہمیں زکوٰۃ بھی دینی ہے، اللہ کے لیے ہمیں نماز بھی پڑھانی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں پھر وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے، کسی پر وہ احسان نہیں کرتے، نہ دینے والے کو تکلیف دیتے ہیں۔ بھائی ہم نے اپنے نوکروں کو دے دیا، چلیے تھوڑی دیر کے لیے اسی کو زکوٰۃ دے دی، یا ہم نے کسی رشتہ دار کو زکوٰۃ دے دی، یا کسی مدرسے والے کو ہم نے زکوٰۃ دے دی، تو زکوٰۃ تو اللہ نے میرے اوپر فرض فرمایا تھا، مال اس نے دیا تھا، ہم نے اس میں سے 2.5% نکال کر کے سال میں صاحب حق کو دے دیا، تو یہ اس نے لے کر ہم پر احسان کیا ہے۔ بھائی اس نے لیا، زکوٰۃ ایک گندی رقم ہے، اس نے لیا اور آپ کی زکوٰۃ کی رقم کو دوسروں غریبوں تک پہنچایا، یا وہ خود غریب ہے تو وہ استعمال کیا، جو ہم استعمال نہیں کر سکتے تھے جس گندی رقم کو، وہ اس کو استعمال کر رہا ہے، تو وہ تو ہم پر احسان کر رہا ہے۔ منت منے کہ خدمت سلطہ ہمی کنی، منت شناس عزو کے خدمت بداشتت، تو یہ احسان مت جتلا کہ تو بادشاہ کی خدمت کرتا ہے، بلکہ بادشاہ نے احسان کیا تمہارے اوپر کہ اس نے تم کو خدمت کے لیے رکھا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو مال دے تو وہ یہ نہ کہے کہ میرا مال میرا مال میرا اللہ مال، یہ میرا مال کچھ بھی مال نہیں ہے۔ کل کوئی ارب پتی تھے اور دوسرے دن میں وہ خاک پتی ہو گئے، سڑک پہ آ گئے، اس لیے۔ اور کل جو غریب سے غریب ترین لوگ تھے، کچھ دن محنت کیا اور اللہ نے اس کو ارب پتی بنا دیا۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسی مثالیں ہیں۔ تو اللہ کے لیے جو کچھ ہوتا ہے وہ ترقی کرتا ہے، وہ ثواب پاتا ہے، اس میں نیکی ہے، اور جو اللہ کے علاوہ ہٹ جاتا ہے، نیت خراب ہو جاتی ہے، تو پھر اس کی بربادی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم لینے والے کو تکلیف بھی نہ دو کسی نہ کسی اعتبار سے، نہ احسان جتلا ہے، منّا ولا اذا لہم اجرہم عند ربہم، اگر تم ایسا نہیں کرتے تو تمہارے لیے بڑا اجر عظیم ہے۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اللہ کے نزدیک نہ تمہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ تمہیں کوئی غمگین، تم کو کوئی غم پہنچے گا۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم، بھلی بات کیا کرو۔ جو آبے لینے کے لیے، چاہے اہل مدرسہ ہو یا مدرسہ والے ہو یا مسجد والے ہو یا مکاتب والے ہوں یا غریب ہو فقیر ہو مسکین ہو، اگر وہ آپ کے پاس لینے کے لیے آوے اور آپ دے نہیں سکتے ہیں تو اس کو بھلی بات کہیے، اچھی بات کہیے، جزاک اللہ شکریہ ادا کریے، اس کو چائے پلا دیجئے، پانی پلا دیجئے، بھائی میری زکوٰۃ ختم ہو گئی، یا میں زکوٰۃ دے دیتا ہوں، میں دوسری جگہ دے چکا ہوں، میں آپ کو نہیں دے سکتا ہوں۔ ڈانٹنا نہیں ہے، پھٹکارنا نہیں ہے، زور سے نہیں بولنا ہے۔ مغفرۃ اگر وہ کہیں ہم پر کہہ دیا، ایسا بھی ہوتا ہے مانگنے والا بھی، یہ گاڑی ڈکایا، کانچ ہمارا ٹھوکا اور نہیں دیا تو دو بات گالیاں بھی دے دیتا ہے آج کا یہ فقیر وقیر راستے پر، تو اس کی گالی ہم کو سننی ہے، ہم کو گالی کا بدلہ گالی سے نہیں دینا ہے، ڈانٹ کے نہیں دینا ہے، اس لیے کہ وہ پریشان حال ہے، وہ پاگل بنا ہوا ہے فقیری کی وجہ سے، غریبی کی وجہ سے، اور اللہ نے مجھے نوازا ہے تو میں اے سی میں بیٹھ کر کے، کالے کانچ میں بیٹھ کر کے، اے سی میں بیٹھ کر کے ٹھنڈی ہوائیں کھا رہا ہوں، اور وہ دھوپ میں تل ملاتا ہوا، چلچلاتی دھوپ میں پریشان حال، وہ آدھا پاگل ہوتا ہے اور وہ ہمارے کانچ کو ڈکڈکاتا ہے، تو وہ تو پہلے سے پریشان ہے۔ اگر میں نے ان کو کچھ دے دیا تو بھلا، اگر نہیں دیا تو وہ ہم کو برا بھلا کہہ سکتا ہے، اگر وہ برا بھلا اگر ہم کو کہہ دے تو اللہ کا کیا حکم ہے کہ ہم اس کو برا بھلا نہیں کہیں گے، درگزر کر دیں گے۔ مغفرت وخیر من صدقۃ یتبعها، بہتر بات کہو یا معافی مانگ لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اس بات سے کہ تم کسی کو دو اور ڈانٹ بھی دو۔ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، یہ بیماری ہے معاشرے کی، ہمارے معاشرے خاص کے بمبئی میں دیکھیے، لائن لگا کر کے لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، فقیر کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، غریب کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، علماء کو دے رہے ہیں، حفاظ کو دے رہے ہیں، مدارس کے لیے دے رہے ہیں، سفیروں کو لائن میں کھڑا کر دیا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، سب کو، وہ جو دینے والا ہے، وہ دینے والا اس سے زیادہ اللہ کے مقرب ہیں، وہ لینے والے، وہ اللہ کے لیے آئے ہیں، اللہ کے لیے لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن، اے ایمان والو اپنے صدقات کو برباد مت کرو، احسان جتا کر یا سامنے والے کو
تکلیف دے کر کے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری زکوٰۃ خراب ہو جائے گی، اللہ تک نہیں پہنچے گی۔ مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، اور اس آدمی کی مثال جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے، مرضات اللہ، وتثبیتا من انفسہم، دیتے وقت بڑا دل پر شاق گزرتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ 1 لاکھ روپیہ، 2 لاکھ روپیہ، 5 لاکھ روپیہ اپنا کمایا ہوا، بھائی اپنا کمایا ہوا، اس میں میں اپنی رقم سمجھتا ہوں، اور وہ بغیر کسی حق کے ہم سامنے والے کے ہاتھ میں تھما رہے ہیں، 5 لاکھ، 10 لاکھ، لاکھوں لاکھ روپیہ تھما رہے ہیں، تو دل پر بڑا گرا گزرتا ہے، ثقالت ہوتی ہے، بڑا بوجھ لگتا ہے اپنا پیسہ کسی کو دینا۔ اللہ کہتا ہے وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، تمہارے دل پہ بوجھ پڑ جاتا ہے پیسہ دینے میں۔ كَمَثَلِ جَنَّةٍ، تو اس بوجھ کی مثال، یعنی خوشی خوشی اس بوجھ کو سہو، تو یہ ایسے آدمی کی مثال ایسی ہے جس نے باغ لگایا، کوئی باغ لگایا اور اس باغیچے کے اوپر تھوڑی سی بارش ہو گئی تو اب وہ باغیچہ لہلہا گیا، وہ پودا لہلا گیا، اور ایک درخت تھا اس سے ہزاروں پھل اسے مل گئے۔ اسی طرح سے آج ہم اگر کسی کو زکوٰۃ دیتے ہیں یا صدقات دیتے ہیں یا والدین کے نام سے دیتے ہیں یا کچھ بھی ایصال ثواب کرتے ہیں یا اپنی کمائی میں سے نکال کر کے اللہ کی رضا کے لیے ہم دیتے ہیں، تو وہ اس باغ کی طرح ہے جو باغ پہلے دیکھتا تو ایک ہے، مگر جب وہ پھلدار ہوتا ہے تو لاکھوں پھل اس میں لدا ہوا ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح سے اس کی زکوٰۃ کو، اس کے مال کو قبول کر کے اس کو ایک نہ ایک دن ایک کے بدلے لاکھوں عطا فرمائے گا، ایک کے بدلے اسے لاکھوں عطا فرمائے گا۔ اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ، اے میرے بندے، اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، کیا تم میں سے کوئی آدمی یہ نہیں چاہتا ہے نا، ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کے بڑے بڑے باغات ہوں، کھجور کے باغات ہوں، من نخیل و اعناب، اور اس کے انگور کے باغات ہوں، یعنی جتنے بھی پھل فروٹ ہیں یہ سب باغات کون نہیں چاہے گا کہ اس کے پاس ہو، یعنی دنیا میں بھی ہو اور آخرت میں بھی ہو، جنت کی شکل میں۔ تجری من تحتها الانہار، اور وہ تو اوپر باغ ہو اور نیچے شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں، شراب کی نہریں۔ یہاں شراب حرام ہے، جنت میں شراب جائز ہے پینا، اور اس شراب کے پینے کے بعد آدمی مست نہیں ہوگا، دماغ خراب نہیں ہوگا، وہ ایک مزہ کے لیے پیے گا۔ تو وہ عناب تجری من تحت الانہار، ایسا باغیچہ جس کے نیچے نہریں جاری ہوں، لہو فیہا من کل الثمرات، بہت سارے پھل اس میں لگے ہوئے ہوں، ہر طرح کا پھل کا باغیچہ ہو۔ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور آدمی خود کو بوڑھا ہو گیا ہو، اس باغ کے علاوہ کچھ نہیں ہو۔ دنیا کی مثال کہ ایک آدمی کے پاس بہت باغیچہ ہے اور خود وہ بوڑھا ہو گیا، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور جو اس کی اولاد ہے وہ ناکارہ ہے، اولاد میں کوئی جان ہی نہیں ہے، نہ علم ہے نہ صلاحیت ہے، سمجھیے جنون ہے، پاگل ہے، اولاد بھی کوئی کام کی نہیں ہے، خود بھی بوڑھے ہو گئے، اور ایک باغ ہے اور اسی سے اس کا گزر بسر ہے، فَأَصَابَهُ إِعْصَارٌ فِيهِ، اب ایک پرندہ، یہ ابھی جو امریکہ میں آگ لگایا، وہ بولتے ہیں کہ جنگل میں کس نے آگ لگایا، اعصار اس پرندے کا نام ہے۔ وہ اعصار، عربی میں اس پرندے کو اعصار کہتے ہیں۔ وہ پرندہ ہے جو منہ کھولے تو آگ نکلے اور پر مارے تو آگ نکلے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اگر تم نے احسان کیا دینے والے کے اوپر، یا تم نے کسی کو تکلیف دی جس کو تم نے زکوٰۃ دی، یا اللہ کی رضا کے لیے تم مال نہیں نکالتے ہو بلکہ صرف دکھاوا کرتے ہو مال کا، تو اب تم ہی بتاؤ کہ تمہارا جو بھی مال ہے یا باغیچہ ہے وہ اعصار پرندہ کو ہم بھیج دیں اور ہوا چلتی ہو، یہ پچھیا کی ہوا، سخت لو زدہ ہوا، اور وہ اعصار پرندہ تمہارے اس باغیچہ میں جا کے آگ لگا دے، جیسا ابھی امریکہ میں لگا دیا، پورا جلا دیا اس کو، اعصار فیہ نار فاحترقت، پھر وہ سارے باغ تمہارے جل جائیں، تو پھر اب تمہارا کیا حال ہوگا؟ تم خود بوڑھے ہو گئے ہو، تمہاری اولاد بھی ناکارہ ہے، اور ایک ہی باغ تمہارا سہارا تھا، تو اب کیا کرو گے؟ سڑک پہ آؤ گے۔ یہ حالت آنے سے پہلے میرے بندو اپنی نیت درست کر لو، یہ کہنا ہے اللہ کا، اپنی نیت درست کر لو، دو
اور خوب دو، اور دو تو صرف اللہ کے لیے دو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کے بدلے میں 100 نہیں، ایک دو گے تو 100 پودے لگا دے گا، اور 100 پودے میں ہزار ہزار دانے لگا دے گا، پھل لگا دے گا، یعنی ایک کے بدلے میں لاکھوں عطا فرمائے گا۔ اور اگر نیت خراب کر کے ہم نے کسی کو لین دین کیا ہے، لائن لگا کر کے دیا ہے، علماء کو ذلیل کیا ہے، اہل مدارس کو پریشان کیا ہے، احسان جتایا ہے، تو ایسی صورت میں یاد رکھنا کہیں اعصار پرندہ تمہارے اس دولت کو جلا کے خاک نہ کر دے۔ اللہ ساری چیزوں کی خبر رکھتا ہے، تمہیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ میرے بندے، یہ آیتیں، یہ وضاحت صرف اس لیے ہم کرتے ہیں تاکہ تم اس کو سمجھو، اس پر غور کرو اور تم اپنے آپ کو ہوشیار